السلام علیکم سر، پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں اپنے نام کے ساتھ. میرا نام میجر ندیم ہے. میں اس دہلی اسکول جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں گرینڈ گولڈن جوبلی سیلیبریشن اور گرینڈ رینوویشن سرمنی کے اس اسکول سے میں پڑھا ہوں اور میرا 1980 بیچ ہے. یس سر. آفٹر ڈوئنگ مائی انٹرمیڈیٹ آئی جوائن پاکستان آرمی ایز کمیشنڈ آفیسر اور اس کے بعد اب یہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں اور یہاں میں نے آج کمپیئرنگ کی ہے اور یہ ہم نے بہت بڑا ایک جائگنٹک ٹاسک تھا. یہ اسکول بہت بری حالت میں تھا. جی یس سر. اور اس اسکول کے اندر کیکر کے درخت لگے ہوئے تھے یہ میدان میں اور ادھر ڈھیر لگے ہوئے تھے. تو تقریباً مور دین 100 ڈمپرس ہم نے یہاں سے کوڑا اٹھوایا. یس سر. یہ ساری جھاڑیاں کاٹی, تمام بلڈنگ کو پینٹ کرایا, تمام فرنیچر ٹوٹا ہوا تھا. کون سا جذبہ ہے, وہ کون سا جذبہ ہے جو آپ اپنی زندگی میں ایک پوزیشن حاصل کرنے کے بعد بھی آپ دہلی اسکول میں ایک بچے کی طرح ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ وہ جذبہ اصل میں تربیت کا ہے. یہ چیز تربیت سے آتی ہے کہ جب انسان کی تربیت ہو اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ درسگاہ, یہ استاد, یہ بڑے, ان لوگوں نے آج آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں, ان لوگوں نے آپ کو یہ سکھایا ہے اور آج آپ ان کے کندھوں پہ کھڑے ہیں. تو پھر انسان ڈیفینیٹلی ان کندھوں کو مضبوط کرنے کا بھی سوچتا ہے اور ان کی رسپیکٹ کرتا ہے. تو یہ اسکول بھی ایک ویسا ہی کندھا ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں. آج جو ہم تھوڑا اوپر نظر آ رہے ہیں تو یہ اس اسکول کی وجہ سے, یہ ہماری تعلیمی درسگاہ تھی جہاں ہم نے تعلیم و تربیت حاصل کی. تو وہ جذبہ بھری ہمارا اللہ نے ہمیں وہ جذبہ دیا اور ہم سب دوستوں نے مل کر سب لوگوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا. لاکھوں روپے لوگوں نے پانی کی طرح بہائے اور باہر سے آگے ودن پاکستان سب نے کنٹریبیوٹ کیا. اور یہ بہت بڑا ٹاسک تھا جو گورنمنٹ کو کرنا تھا لیکن گورنمنٹ نہیں کر رہی تھی. 2000 سے ابھی تک ادھر کوئی فرنیچر نہیں ملا ہے اسکول کو. سر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. میں آپ کی کافی عرصے سے میں اس پروگرامس میں شرکت کر رہی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ ایک بات کو بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ادب بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن سر بچوں کو تو سب کہتے ہیں. آپ آج کے پیرنٹس کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے پیرنٹس کو ایک ہی پیغام دوں گا میں. دیکھیں یہ جو زندگی ہے پہلی بات تو یہ فانی ہے. یس سر. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ضرور دیں. جب تک تربیت اور تعلیم دونوں چیزیں ساتھ ساتھ سائملٹینیس نہیں ہوتی بچے کے بگڑنے کے چانسز رہتے ہیں. یہ تربیت ہی ہے جو اس کو معاشرے کا ایک اچھا فرد بناتی ہے. تعلیم اس کو معاشرے میں ہائی مقام کو دلا دیتی ہے لیکن وہ ہائی مقام میں وہ کرپشن کی طرف بھی جا سکتا ہے, خرابی کی طرف. اس کو اس کرپشن سے, خامیوں سے, تکبر سے دور رکھنے والی کوئی چیز ہے کوئی دین دنیا کی جو تربیت ہے تعلیم کے ساتھ. ادب کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ادب کے بغیر انسان, میں سمجھتا ہوں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. دہلی اسکول کے انٹرنس پہ ایک لائن لکھی تھی, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہم نے بچپن سے ابھی اسٹیج میں آ گئے تو ہم نے یہ بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور جن لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ بدتمیز سے, جن میں تمیز نہیں تھی, وہ کسی بھی رینک پہ پہنچ گئے اونچی جگہ پہ, لیکن لوگوں نے ان کو عزت نہیں دی. اور جب وہ اس جگہ سے گرے ہیں تو کسی نے ان کو اہمیت نہیں دی, کوئی آگے نہیں بڑھا ان کو اٹھانے کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو چھوٹے بھی مقام تک پہنچے لیکن ان میں تربیت تھی, ادب تھا, تمیز تھی, اللہ نے ان کو عزت دی پوری معاشرے کے اندر اور آج وہ بہت زیادہ عزت کے مقام پہ پہنچے. جیسے ہمارے اساتذہ کرام ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ کوئی بہت بڑے لوگ نہیں ہیں, بہت دولت مند نہیں بنے, لیکن آج ہم ان کے پاؤں پکڑنے کے لیے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگا لیں تو شاید ہماری جو ہے آخر سنور جائے گی. یعنی یہ آپ کی سعادت آپ سمجھتے ہیں اس مقام پہ پہنچ کے. یہ ادب ہی جس کا آپ نام دے رہی ہیں, یہی ادب اور سعادت اور تمیز اور تربیت جو ہم نے سیکھی اور یہی ہم اپنے بچوں میں دینا چاہیے کہ بچوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ جو لوگ آپ کو بنانے میں جن کا کردار رہا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, گھر کے نوکر چاکر بھی ہوں, آپ نے ان کو ویسے ہی عزت دینی ہے جیسے اساتذہ کرام اور دنیا میں کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بنایا ہے. تھینک یو سر. اور آپ میرے چینل کے لیے SY امنگ چینل, آپ کچھ کہنا چاہیے؟ میں ویسے بہت زیادہ میڈیا پہ آتا ہوں ایز اے ڈیفینس اینالسٹ اور تجزیہ کار اور کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں. آج آپ کے چینل پہ پہلی دفعہ آ رہا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جیسی کمپیئر جو ادب, تمیز اور قدروں کو اور ویلیوز کی اہمیت دیتی ہے, اس طرح کے چینل جلد ہی آگے نکل جائیں گے. جو چینل ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے وہ بہت جلدی
کھڈے میں گر جاتے ہیں، بہت جلدی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خراب چینل ہے اور وہ ختم ہے۔ سر میں بھی آپ ہی کی طرح اسی اسکول کی تربیت یافتہ ہوں اور تعلیم یافتہ، تو میرے اندر ماشاء اللہ اسی لیے دیکھیں نا آپ میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ کی باتوں میں وہ جو انداز ہے اور وہ جو اس کی پچ ہے، ساؤنڈ ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے ساری تربیت سے گزری ہیں اور آپ ان چیزوں کو اہمیت دیتی ہیں، ان قدروں کو، اور یہی قدریں اور یہ اہمیت اور یہ ادب تمیز اور تربیت انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ تھینک یو سر، جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم، تھینک یو سر۔ شعر آپ بار بار دہراتے وہ بڑا مطلب اس کے اندر ایک جذبہ نظر آتا ہے، تو پلیز آپ ذرا ایک وہ بار ہمارے پی ٹی سر تھے دہلی اسی آواز میں کہیے ان کا گا۔ نام صوفی محمد تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ بہت ہی نیک اور انہوں نے ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھایا۔ Yes, sir. وہ ہمیں ایک چیز بتاتے تھے، وہ اسمبلی میں صبح پڑھتے تھے، وہ علامہ اقبال کے شعر، اس میں سے ایک شعر کا میں ذکر کروں گا۔ وہ شعر جب وہ پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پوری اسمبلی کے تمام اسٹوڈنٹس کے سینوں کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ Yes, sir. اور وہ ان کا شعر تھا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور اس شعر نے ہر جگہ جہاں پرواز میں کوتاہی کا ایسا موقع ملا، اس شعر نے ہمارے پاؤں اور ہمارے ہاتھ باندھ دیے اور ہمیں یاد آیا کہ نہیں، اس رزق سے موت اچھی ہے جس سے پرواز میں کوتاہی ہے، ایسی کوئی رزق کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا ہے۔ اور اللہ نے مدد کی، آج اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہوا، زندگی گزر گئی، سب کچھ اللہ نے دیا، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن کبھی اس شعر سے ہماری نگاہ غافل نہیں ہوئی، وہ ہمارے دلوں میں رچ بس گیا۔ سر